أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر. سورۃ بقرہ آیت نمبر 271، پارہ نمبر 3. پچھلے آیات کریمہ کے اندر ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ نظام اسلام کے قیام کے لیے مسلمانوں کا متحد ہونا اور ان کا مال خرچ کرنا، جب تک مسلمانوں میں بیت المال کا سسٹم نہ بنا ہو اس وقت تک تمام مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور ملکی معیشت کو مستحکم کرنا اور مسلمانوں کی ضروریات اور فقراء وغیرہ کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ مسلمانوں کا انفرادی فریضہ ہوتا ہے. اسے انفاق کہا جاتا ہے. اپنے مال اور دولت اور اپنی تجوریوں کے منہ کھلے رکھنا، اس کو انفاق کہتے ہیں. کہ جب تک نظام نہ بنا ہو اس وقت تک مسلمان انفرادی طور پر ایک دوسرے کی ضروریات کو اور ملکی ضروریات کو پورا کرتے رہیں. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے عطیات جو کچھ دیتے ہو صدقہ انفرادی طور پر ملک کو چلانے کے لیے اور نظام اسلام کو مستحکم بنانے کے لیے اور اسی طرح بیت المال کو وجود میں لانے کے لیے تم جو کچھ خرچ کرتے ہو، تو لہذا ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے عطیات اور صدقات کو کھلے بندوں دو، یعنی ظاہراً دو، لوگوں کو دکھا کر دو، لوگوں کے سامنے دو، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اپنے عطیات کو چھپائے رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم ان کو فقیروں کو پہنچا کر دو. یعنی یہ بھی جائز ہے کہ تم کسی اور کے ہاتھ غریبوں کی مدد کرو، اعلانیہ ہوا، یا چپکے سے اپنے پیسے کسی ضرورت مند کے ہاں پہنچا کر دے دو، اس لیے کہ ابھی تک نظام اسلام بنا نہیں ہے، انفرادی کوششیں ہیں اور بیت المال بننے تک لوگوں کو ضروریات پہنچانا ہے. تو اگر تم نے کسی کے ہاتھ میں اعلانیہ طور پر پیسے دے دیے تو اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم نے ان کو چھپائے رکھا، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم نے فقیروں کو دے دیا جا کر، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور جھاڑ دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہارے ناہمواریوں کو. سیئات کو گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور مسلمانوں نے یہ بنایا کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہ دھل جائیں گے. حالانکہ گناہ بغیر توبہ کے اور بغیر ضائع کیے ہوئے حقوق کو پورا کرنے کے گناہ معاف نہیں ہوتے.
اس لیے کہ جو گناہ ہوتا ہے، کسی کا حق آپ نے مارا ہے، انسانوں کا، دنیا کا، تو جب تک تم نے وہ حق ادا نہیں کیا تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ یہاں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ سے مراد ہے ناہمواریاں، یعنی تمہارے نظام قائم کرنے تک جو ناہمواریاں ہیں، آپس میں جو گٹھ جوڑ ابھی تک نہیں بنا ہوا، اجتماعی قوت ابھی تک مستحکم نہیں ہوئی، اور گلے شکوے غرباء اور فقراء کو ہیں کہ بھئی اس نظام کے لیے پیسے مکمل نہیں ہو رہے ہیں، لوگ تعاون نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم دینا چاہو اعلانیہ طور پر یا خفیہ طور پر، تو یکفر عنکم من سیئاتکم، تو وہ تمہارے ناہمواریوں کو جھاڑ دے گی، یعنی اس عمل کی وجہ سے کہ تم فقراء کو ان کا حق پہنچا دو، اور یا نظام کو تشکیل دینے کے لیے تم خرچ کرو، تو اس میں جو کمزوریاں آئی ہیں، نظام بننے میں ابھی جو کمزوریاں حائل ہیں، ایک دوسرے سے گلے اور شکوے ہیں کہ بھئی غرباء کے ساتھ امداد نہیں ہو رہا، ان کو حق نہیں مل رہا، تو یہ گلے شکوے، یہ کمزوریاں، ناہمواریاں دھل جائیں گی۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور دور کر دے گی تم سے، اور دھل دے گی تم سے، من سیئاتکم تمہاری ناہمواریاں، واللہ بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر خبیر، خبردار ہے۔ ویسے اگر تم اعلانیہ طور پر دو یا خفیہ طور پر دو، اللہ فرماتے ہیں مجھے ہر حال میں آپ کے ساری چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اب آگے ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ جو کچھ ہے، یہ انفرادی طور پر مسلمان جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، جب تک بیت المال کا نظام نہیں بنا ہوا، تو یہ ہے اختیاری کام، اس میں زور زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ اب تک نظام بنا نہیں ہے اور لوگ آشنا نہیں ہیں، تو یہ سب کچھ جو کرنا ہے یہ اپنے مرضی سے کرنا ہے، زبردستی سے نہیں کروانا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لیسا علیکا، نہیں ہے تمہارے ذمہ، ہداہم، ان سے زبردستی کروانا، ہداہم، ان کو حق تک پہنچانا، ان سے ایسا کروانا، یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی، لیکن اللہ تعالی کرواتا ہے، اللہ تعالی حق کو پہنچاتا ہے، من ان لوگوں کو یشاء، جو قانونی مشیت کے مطابق عمل کرے۔ یشاء کا یہ ترجمہ ہم صیغے سے خلاف جو ہم نے کیا، یہ سمجھانے کی وجہ سے کیا۔ یشاء کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشیت کا قانون بنایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو گیلا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پانی کا ڈول اٹھا کر کے اپنے سر کے اوپر اونڈیل دے۔ اب پانی کا ڈول اپنے سر پر اونڈیل دینا، یہ قانونی مشیت کے مطابق اپنے آپ کو گیلا کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ قانونی مشیت کے مطابق عمل کرے گا، اس کے مطابق چلے گا، تو خود بخود حق تک پہنچ جائے گا۔ تمہارے ذمے صرف نشاندہی کرنی ہے، زبردستی نہیں کرنی ہے۔ لیسا علیک ہداہم، نہیں ہے تمہارے ذمے، ہداہم، ان کو حق تک پہنچانا یا حق پہ چلانا، ولیکن اللہ یہدی، لیکن اللہ تعالی حق پہ چلاتے ہیں، من ان لوگوں کو یشاء، جو قانونی مشیت کے مطابق وہ اعمال کریں، جو پسند کرے اس کو۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر، کوئی مال، فلانفسکم، تو احسان نہ جتلاؤ، یہ تم اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرتے ہو، وما تنفقون، اور تم خرچ نہیں کرتے ہو، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کے رضامندی ڈھونڈنے کی خاطر، یعنی تم کسی اور کے اوپر احسان جتلانے کی کوشش نہ کرنا،
اس لیے کہ جو کچھ خرچ کرتے ہو اس میں تمہارا ذاتی فائدہ ہے، تمہارا نظام مستحکم ہو رہا ہے، تم اغیار سے بچ رہے ہو، اور تمہیں آخرت میں اس کا بدلہ مل رہا ہے، اور دنیا میں بھی مکافات عمل کے ذریعے تمہارے آپس کے ناہمواریاں دور ہو جاتی ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کچھ بھی خرچ نہیں کرتے ہو إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر تمہارا مقصد تو اللہ کی رضامندی ڈھونڈنی ہے، اللہ کے رضامندی کے قانون کے مطابق تم نے خرچ کرنا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے مال کو، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، تو پورا دیا جائے گا تمہیں اس کا اجر، اس کا بدلہ، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو کچھ تم دیتے ہو، تو چند باتیں اللہ نے فرمائی، جو کچھ دیتے ہو اپنی ذات کا فائدہ ہے، اور جو کچھ دیتے ہو اللہ کے نظام کے مطابق اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہو، اور جو کچھ تم لوگ خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ بھی تمہیں مکافات عمل کے ذریعے بھی آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اور پانچویں بات، تمہاری اوپر کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہ خیرات اور یہ صدقات، یہ نظام کو مستحکم کرنے کے لیے اور بیت المال کے قائم ہونے تک کے لیے یہ عطیات اور یہ صدقات کس کو دی جائیں گی؟ اللہ فرماتے ہیں للفقراء الذین، یہ ان فقیروں کو دیا جائے گا، احصروا فی سبیل اللہ، جو احصروا، جن کو بند کیا گیا ہے، جو بند ہو گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے صبح و شام تگ و دو کر رہے ہیں، اور دنیا میں جا کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور لوگوں کے رابطے کروا رہے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کا نظام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس نظام کو مستحکم کرنے کے لیے لگے ہیں۔ وہ اپنی مزدوری اور اپنا کاروبار کسب نہیں کر سکتے، سفر میں بھی نہیں جا سکتے۔ تو جو لوگ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے گرے ہوئے ہیں، اور وہ ایک قسم کے بند کیے گئے ہیں اپنے کاروبار سے، تو تم لوگوں کو ان کی معیشت کا خیال رکھنا ہے۔ للفقراء الذین، یہ عطیات اور صدقات ان فقیروں کے لیے ہے، احصروا فی سبیل اللہ، جن کو بند کیا گیا ہے اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا، وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں سفر کا، فی الارض، زمین میں، وہ زمین میں سعود یا ادھر ادھر کاروبار کے لیے بھی نہیں جا سکتے، اور ہے اتنے پاک سیرت کہ وہ کسی کو مانگتے بھی نہیں ہیں، اور خود شکل بھی غریبوں کا نہیں بناتے۔ یحسبہم الجاہل، گمان کرتے ہیں ان پر بے خبر لوگ جو ان کے حقائق سے ناآشنا ہیں، ایسے ناآشنا لوگ جو ان کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانتے، وہ ان پر گمان کرتے ہیں اغنیاء، مالداری کا، کہ یہ لوگ تو بڑے مالدار ہیں۔ کیوں؟ من التعفف، اپنے خود کو بچانے کی وجہ سے، من التعفف، وہ اپنے آپ کو سوال کی شکل بنانے سے بھی بچاتے ہیں، اور دوسروں کے مانگنے سے بھی خود کو بچاتے ہیں، تو لوگ اس کو مالدار سمجھتے ہیں۔ اور تعرفہم، تم ان کو پہچانو گے، بسیماہم، ان کے نشانیوں کی وجہ سے، ان کے نشانیوں سے پتہ چلے گا کہ آدمی غریب ہے۔ لا یسألون الناس، اس لیے کہ وہ نہیں مانگتے لوگوں سے، الحافاً، لپٹ کر، وہ لوگوں سے منت گزاری کر کے کچھ نہیں مانگتے، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تمہیں ان کے چہروں سے پتہ چلے گا کہ آدمی فاقوں اور غربت کے اندر گرا ہوا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں، فإن اللہ بہ علیم، یقیناً اللہ اس سے باخبر اور اس کو جاننے والے ہیں۔ بس لفظی ترجمہ دیکھیے دوبارہ، ان تبدوا الصدقات، اگر تم اعلانیہ دو عطیات
فنعما ہی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس کو چھپائے رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور جا کر کے فقراء کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور مٹا دے گی تم میں سے، اور دھل جائیں گی تم سے، من سیئاتکم، تمہاری ناہمواریاں، آپس میں تمہاری چھپ کلشیں اور تمہارے ناہمواریاں یہ دھل جائیں گی، واللہ بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کو خبر رکھنے والے ہیں، لیس علیک ہداہم، نہیں ہے تمہارے ذمے ان کو حق پر چلانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی، لیکن اللہ ہی حق پر چلاتے ہیں، من ان لوگوں کو، یشاء، جن کو قانونی مشیت کے مطابق وہ چاہیں، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال، فلانفسکم، تو اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے خرچ کر رہے ہو، وما تنفقون، اور تم خرچ نہیں کرتے ہو، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر تم اللہ کی رضامندی ڈھونڈنے کے لیے خرچ کرتے ہو، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال، یوفا الیکم، تو پورا دیا جائے گا تمہیں اس کا اجر، وانتم لا تظلمون، اور تمہاری اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، للفقراء الذین، یہ صدقات عطیات ان فقیروں کے لیے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں کام نہیں کرتے، جو چرس اور بنگ پیتے ہیں، جن کا پیشہ جو ہے وہ مانگنا ہوتا ہے، نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کام کرنے کے قابل نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے ہے، احصروا، جو گھرے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا، وہ طاقت نہیں رکھتے سفر کرنے کا، فی الارض، زمین میں، یحسبہم الجاہل، گمان کرتے ہیں ان پر بے خبر لوگ، اغنیاء، مالداری کا، من التعفف، ان کو اپنی ذات بچانے کی وجہ سے، تعرفہم، تو ان کو پہچانے گا، بسیماہم، ان کی نشانیوں کی وجہ سے، لا یسألون الناس، وہ نہیں مانگتے لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر، وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر، کوئی مال، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ اس کو جاننے والے ہیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن کی طرف رہنمائی فرما، چھوٹے بڑے قرآن سے باخبر فرما۔ الہ العالمین جن لوگوں کو قرآن سے طریقے کے ذریعے قرآن سے دور کیا گیا ہے، اللہ ان سب کو قرآن کی طرف راغب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب